बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट से, जिसमें अहम इंकशाफात हुए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एडीबी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान को महंगाई, मौशी मुश्किलात का सामना रहेगा और रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह जो है वो 25% तक रहेगी। ताहम इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। ज़रा अपने मेहमानों के सामने इस रिपोर्ट में जो अहम इंकशाफात किए गए हैं उनके हवाले से बात करते हैं और सवाल जो हमारा है वो भी यही है, क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान की मईशत की गिरती हुई जो कश्ती है, जो डूबती हुई कश्ती है, इसको संभलने का सिर्फ वाहिद हल जो है वो इलेक्शन ही है। इलेक्शन का इनेकाद कब होगा और क्या साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? यकीनन ये अहम सवाल है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मोहसिन रज़ा खान साहब। सर, वेलकम करना चाहूँगी आपको। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सर, आपको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करना चाहते हैं। मोहसिन साहब, ये जो एडीबी की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को अभी मज़ीद जो है वो धचके लगेंगे, मज़ीद महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा, लेकिन 2024 तक इसका अगर वाहिद हल हम चाहते हैं कि मईशत की ये कश्ती डूबने से बच जाए तो इलेक्शन का इनेकाद है। क्या आप समझते हैं कि रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है वो ठीक है, हकीकत पर मबनी है? देखें, ज़ाहिर बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोगों का पाकिस्तान में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा वो एक हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट तैयार की होगी। और ये हकीकत हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो वसवसे हैं, इन सब का ख़त्मा इलेक्शन से हो सकता है। लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन के लिए माहौल साजगार भी है या नहीं है। सही। डिलिमिटेशन का मामला है। अभी साबिक इत्तेहादी जो थे पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो एक दूसरे के खिलाफ अपना शुरू हो गए हैं और एक इंतखाबी माहौल बन रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सियासी जमात के लोग जो हैं वो ज़ेर ताब हैं और उनके खिलाफ अब जो मुकदमात थे उनमें बगावत की दफ़ा भी शामिल कर ली गई है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम इलेक्शन की तरफ जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। सही। लेकिन सर, जिस तरह से कहा जा रहा है और बाकी सियासी जमातें भी बाज़ औक़ात यही कहती दिखाई देती हैं कि इलेक्शन ही वाहिद हल है, तो आप समझते हैं इलेक्शन अगर होते हैं और साफ़ और शफ़ाफ, आज़ादाना, मुनसिफ़ाना इलेक्शन का इनेकाद होता है, क्योंकि ये चीज़ भी हम देख रहे हैं और इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि चाहे हम MQM की बात कर लें या फिर पीपल्स पार्टी की बात कर लें, हर कोई ये रोना भी रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ऐसे में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं, और अगर वो होते हैं तो क्या उसके बाद मईशत संभल जाएगी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी भी किसी को नहीं मिला। अब आप कराची के जो बलदियाती इंतखाबात थे उसमें जमात इस्लामी रोती रही, चीखती रही, और फिर दबाव के तहत पीपल्स पार्टी ने PTI के जो यूनियन कौंसिलों के चेयरमैन थे उन्हें वोटिंग डालने दिया, एक जगह बिठा लिया, उनके ऊपर दबाव डाला गया, क्या किया गया, लालच दी गई। तो आज जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क में इंतखाबात के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर आज जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ रहमान ने उनसे यही सवाल किया कि क्या कराची में लेवल प्लेइंग फील्ड था? तो नहीं था। सारी दुनिया ने देखा कि जिस तरह कराची में पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती अपना मेयर लेकर आई है, तो जहाँ जिसका ज़ोर चलेगा वो इसी किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेगा। जिसकी ताकत होगी वो अपनी मर्ज़ी के काम करेगा। और पाकिस्तान में अभी मौजूदा हालात में तो हम किसी लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्वुर भी नहीं करते। सर, तो फिर कैसे होगा फेयर एंड फ्री इलेक्शन? बस ऐसे ही होगा कि डब्बों के हद तक फेयर एंड फ्री होगा। बाकी जो इलेक्शन से पहले का माहौल है और इलेक्शन से बाद का माहौल है, 2018 में हमने नहीं देखा था किस तरह जहाज भर भर के
जहांगीर तरीन ने लोगों को लाए और उन्हें हुकूमत बनाई, बिल्कुल तो वो का लेवल प्लेइंग फील्ड था। आज पीटीआई वाले बहुत रो रहे हैं और बहुत उन्हें दर्द उठा हुआ है डेमोक्रेसी का, तो जहांगीर तरीन का जहाज भूल गए हैं। वो जिस तरह करोड़ रुपए दे के अरकान असम्बली को खरीद रहे थे, लालच दे रहे थे, धमका रहे थे, सही और इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे भी शामिल थे उनकी तरफ लोगों को लाने में। तो क्या उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड था जो आप वो डिमांड कर रहे हैं? ये तो सदियों का रोना और शायद ये यूं ही चलता रहेगा। सर आपका पॉइंट आ गया है। आरिफ चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? एडीबी की रिपोर्ट हमने शामिल की है प्रोग्राम में और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जब तक जो है वो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन ही वाहिद हल है। पहले तो मैं आपका इस पर कमेंट जानना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। आपको जो बता दें कि वो घर से एक मल्लाह निकाल सकता है। अगर आप बंगाली चेहरे दूर से लोगों को ले आए कि आज ये कुछ डूब इसको संभाला दें, तो क्या उसको आने से कैसी डूबने से बच सकती है? इलेक्शन वो चीज है कि किसी भी मुल्क में हुकूमत की जस्टिफिकेशन उसी के लिए हो सकती है। कौन करेगा? अवाम हुकूमत करेंगे। और अवाम किस तरह हुकूमत करेंगी? जब उन्हें इलेक्शन के जरिए मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब करें। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था और आज कैसे वाबैला कर रही है, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि पार्टी क्या कह रही है या दूसरी पार्टियां क्या कह रही है। बात सीधी सीधी है कि एक दफा आप इक़्तिदार में लोग अपने सही मानों में मौजूद है, चाहिए कौड़ा घूट वो ढूंढे अगर मुल्क को पहुंचाना है, छोड़ के इलेक्शन को फ्री कराएं और उठाए, उसके बाद उसकी तस्लीम करें। तो वो 71 वाली पोजीशन 50% तो हो जाए, यदि इलेक्शन सही हो जाए और बाकी तो जितनी सूरत हाल थी वो ना हो, तो फिर आप देखें कि मुल्क में ये भंवर से कश्ती भी निकल जाएगी और मैशत जो है इसको भी बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। सर पॉसिबिलिटी है फेयर एंड फ्री इलेक्शन की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो इन हालात में क्या जी? क्या पॉसिबिलिटी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके? जो हालात इस वक्त मुल्क के हमें नजर आ रहे हैं, चाहे मौशी हम बद इस्तेहकामी की बात करें या फिर अदम इस्तेहकाम हमें पॉलिटिकली भी नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया में जहां भी मुश्किलात आती हैं वहां इलेक्शन ही हल होता है। इलेक्शन अगर नहीं करवाए जाएंगे तो फिर आप कुछ भी हो सकता है। यहाँ चीजें हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं और ये बात आज जो एशियाई तरक्याती बैंक ने कही है, क्या हमें समझ नहीं आ रही या हमारी फौज को समझ नहीं आ रही या हमारे दूसरे इदारे जो यहाँ मौजूद है उन्हें नहीं समझ आ रही कि पूरी दुनिया में हमारी हैसियत क्या रह गई है? हमारा हमसाया जो हमारा दुश्मन है अजली, वो कहां से कहां पहुंच गया है, पूरी दुनिया को लाइन अप करने में, उनके साथ अलायंस करने में कामयाब हो गया है। और हम किसको भेज रहे हैं जनरल असेंबली में? एक केयर टेकर को। और इससे इससे ज्यादा बड़ा मजाक हम अपना उड़वा सकते हैं? दुनिया यानी एक आइलैंड में तो नहीं हम बैठे हुए कि 4 चुफेरे समुद्र है और उस आइलैंड में महफूज बैठे हैं। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपका पॉइंट आ गया। जरा जल्दी से पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या मौशी तरक्की का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है? 91% ऐसा ही समझते हैं, जबकि 9% ऐसा समझने से कासिर हैं। नाज़रीन हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और आपको बताएं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये कहते हैं कि मैं एक नई जमात बनाने जा रहा हूँ और इसके लिए मेरी कोशिशें किसी हद तक कामयाब भी हो गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, लश्करी रईसानी और ख्वाजा होती समेत कई सियासतदानों को नई सियासी जमात बनाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस कोशिश में मैं किसी हद तक कामयाब भी हो गया हूँ। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं ये जो हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है इस वक्त मुल्क में कि हर कोई उठता है थोड़े दिन के बाद और ये कहता है कि मैं एक नई सियासी जमात बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सियासी जमातें जब सामने आएंगी और इलेक्शन का इनेकाद होता है, क्या आवाम का वोट या आवाम का एतमाद भी हासिल कर पाएंगी ये नई सियासी जमातें? मोहसिन साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहले ये बात कि ये ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है, कोई एक दफ़ा उठता है कहता है मैंने नई सियासी जमात बनानी है, फिर दूसरा उसके पीछे चल पड़ता है। ये फॉरवर्ड
بلاکس ہیں, نئی سیاسی جماعتیں ہیں, یا پھر یہ ایک تجربہ گاہ بن گئی ہے ملک, ہر کوئی ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے اس لیے اپنی اپنی ٹیم لے کے سامنے آ جاتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے آئین میں جو ایک آدمی کو بنیادی حقوق حاصل ہیں, اس میں کوئی بھی تنظیم بنانا, تقریر کرنا, کسی بات کا اظہار کرنا, یہ اس کو حقوق حاصل ہیں. جی جی. تو اس کے تحت تو جتنی بھی لوگ جماعتیں بنانا چاہیں اس میں وہ آزاد ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور ان کا کردار کافی اچھا رہا. انہوں نے انسانی حقوق کے مسئلوں پر آواز اٹھائی, جی جی. اور اصولی طور پہ وہ اختلاف کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے قیادت سے وہ استعفیٰ دے گئے تھے, اپنے سیڈیٹرشپ سے اور پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے. لیکن یہاں ایک بات اور اہم ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں کسی مقصد کے تحت نہیں بنتی. کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, کچھ کی انفرادیت رکھنی ہوتی ہے, کچھ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی جماعت بنا لی تو اقتدار ہماری گود میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرے گا. اور کچھ لوگوں کو آشیرواد بھی ہوتی ہے مقتدر حلقوں کی. تو اب پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ کس ذریعے سے آگے آنا چاہتے ہیں یا آگے آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان کے ساتھ ری ایمرجنگ پاکستان کے پروجیکٹ میں تو ان کے ساتھ تھے اور کھڑے رہے. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر کے علاوہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے مسلم لیگ نون سے استعفیٰ نہیں دیا, کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک اس کشتی بھی ان کا پیر تھا اور ایک مسلم لیگ نون میں بھی تھا. اب دیکھیں گے کہ یہ جماعت جو ہے اس کا منشور کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے. یہ محض ایک جماعت ہوگی یا کسی منشور کے اور ایجنڈے کے تحت آئے گی, ابھی تک تو یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. یہ اپنا ایجنڈا پیش کریں گے, اپنا منشور پیش کریں گے تو پھر کچھ کہا جا سکتا ہے. سر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی کی کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو شاید یہ موقع ملا کہ وہ حکومت کر سکیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں نے اپنے فائدے کے لیے تو کام کیا, عام آدمی کے لیے کام نہیں کیا. جب عام آدمی کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے ہم کام کریں گے, ہم اس کی فلاح و بہبود پر نظر ڈالیں گے, تو پھر وہی وہ پبلک کے اندر ایک جو ہے وہ جستجو دوڑنے لگتی ہے کہ شاید ہمارا کوئی سوچنے والا آ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک روایتی بیان ہی ہوگا یا آنے والے وقت میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید عام آدمی کا بھی کوئی سوچے؟ نہیں, یہ پلان دے نا اپنا, کیا ان کے پاس پلان ہے, روڈ میپ کیا ہے, کس طرح یہ آئیں گے, ملک میں کے حالات میں بہتری کریں گے, کس طرح آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کو, سیاست کو ٹھیک کریں گے, لوگوں کی حالت بدلیں گے. عمران خان نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر, وہ تو ہم نے دیکھا پونے 4 سال میں کتنی نوکریاں اور کتنے گھر تھے. تو یہ ان کا بھی پاس کوئی نعرہ ہونا چاہیے, کوئی منشور ہونا چاہیے, کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. محض کہ ہم ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی ساری سیاسی جماعتوں میں 100-125 جماعتوں میں آپ کے پاس کیا انفرادی بات ہے, کیا خصوصی بات ہے, اور پچھلا آپ کا ریکارڈ کیا بتاتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی بھی پرائم منسٹر ہیں, مفتاح اسماعیل بھی 2 دفعہ وزیر ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی وزیر ہیں. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کوئی ہماریہ کا پہاڑ کھڑا کیا تھا, آپ نے کچھ صنعتیں لگائی تھی. یا آج آپ عام آدمی کی بات کریں, اس وقت آپ کو عام آدمی کی سوچ آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ سر بڑی اہم بات آپ نے کی کہ پارٹی بنانے سے پہلے اس کا مینیفیسٹو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. عارف چودھری صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرانے چہرے نئے معاشی مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں لوگوں کے لیے, عوام کے ووٹوں سے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, وہاں تو ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. ایک شخصیت ہوتی ہے جو سوچتی ہے اور وہ لیڈ کرتی ہے, اور پھر بہت سارے لوگوں کو ایک نظریے کے اوپر وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں صورتحال بڑی عجیب ہے. ذوالفقار بھٹو کے جانے کے بعد
میں جو سلسلہ شروع ہوا ضیاء الحق کے آنے کے بعد وہ یہ تھا کہ یہاں سیاسی جماعتوں کی بجائے یعنی سیاسی جماعتیں جو نظریات کی بنیاد پر چلتی تھی وہ ختم ہو گئی. یہاں جماعتیں جہاں وہ ایک گروہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مشترکہ مفادات جن کے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اکٹھے ہو کر کنونس کرتے ہیں یہاں مقبرہ کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب ہم ہیں جو آپ کی خدمت کئی معنوں میں انجام دے سکتے ہیں, ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں. اس میں سے ہاتھ رکھا جاتا ہے لیکن اس ہاتھ کے باوجود ان کا اپنا پاپولر ہونا بھی ضروری ہے. کام صحیح. ٹھیک پہ اگر ہاتھ رکھا گیا تو کام ٹھیک جو تھی اس کی کچھ نہ کچھ روٹس تھی. اسی طرح پیٹریوٹ اگر بنائی گئی تو وہ اس کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہوئی لیکن کامیابی اس انداز میں نہیں ہو سکی جس انداز میں چاہیے تھی. ابھی جو یہ لوگ اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا اپنا کافی سیاسی قد کاٹ تھا, اس وقت یہ لوگ جو ہے تو میں نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی بھی ایسا, میں محسن صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ایسا مجھے چہرہ نظر نہیں آتا جس کا کوئی قد کاٹ ہو, بہت زیادہ ایسا عوام میں پاپولر ہوا ہو کہ کبھی لوگوں کے سوچ کے لیے وہ جیل میں جانا پڑا ہوا ہو, کوئی ایسی بات کی ہو جس سے لوگ کہیں کہ جی کیا بات ہے جی اختلاف رائے کر کے باہر آ گئے تھے. اور عارف صاحب ریزن کیا نظر آتی ہے؟ اقتدار میں آنے سے پہلے تو عام آدمی کی فلاح و بہبود کی بات ہوتی ہے, عوام دوستی کی بات ہوتی ہے, اقتدار میں آنے کے بعد کیوں رنگ بدلے جاتے ہیں؟ دیکھیں لفظ عام آدمی جو ہے نا جہاں استعمال ہوا ہے, عام آدمی کی پارٹی بنی ہے انڈیا میں اور اس نے باقاعدہ ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اور پہلے دلی میں اس نے حکومت قائم کی ہے, اب پنجاب میں قائم کی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. واقعی صحیح معنوں میں عام آدمی کی پارٹی ہے. یہ ان میں سے کوئی عام آدمی نہیں ہے, بڑے خباص ہیں اور مفادات کے ذریعے ہی اور یعنی اوپر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ہی آگے بڑھے ہیں. لیکن میں آپ کو بنیادی یہ ایڈونچرزم شروع ہو گیا پاکستان میں. ایڈونچرزم اس لیے شروع ہو گیا کہ ہر شخص کہتا ہے کہ یار 4 لوگ اکٹھے کر کے شاید میری بھی سنی جائے اور وہ کہے کہ نہیں جناب اس کے ساتھ لوگ آ گئے. آپ نے دیکھا استحکام پاکستان پارٹی سب سے پہلے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے وہ پودا لگانے کی کوشش کی, لوگ اکٹھے ہوئے رہنما, ایک میٹنگ کے بعد اب دوسری کوئی میٹنگ نظر نہیں آ رہی ان کی. اسی طرح ایک تو دفعہ آپ پریس کانفرنس وغیرہ شاید مصطفیٰ نواز کھوکھر کی آپ دیکھیں گے, اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ بھی خاموش ہو جائیں گے. جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے جن کا یہ نام دیا ہے اس میں شاید عباسی تو کبھی نہیں ملیں گے مسلم لیگ نون کو, اور مفتاح جو ہے وہ ادھر ادھر رہیں گے. بہن چونکہ اب بینیفیشری ہے مسلم لیگ کے, ان کی بہت کمزوریاں مسلم لیگ کے پاس ہے. تو اسی طرح یہ جو کھوکھر صاحب ہیں یہ پیپلز پارٹی انہیں کیسے آگے بڑھنے دے گی؟ یہ اپنے گھر میں ہی یعنی پیپلز پارٹی والا محاذ ہی ان سے کور نہیں ہو سکے گا جسے یہ چھوڑ کے آ رہے. ٹھیک ہو گیا عارف صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا پرانے چہرے نئے معاشی مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ عوام کو بھی کچھ خاص امید نہیں ہے. 30% کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نئے معاشی مسائل حل کر پائیں گے, جبکہ 70% اس کی نفی کر رہے ہیں. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کی, جن کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی سندھ میں پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم کے قیام سے آج تک سندھ کے شہروں نے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو تمام انتخابات میں مسترد کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی سے بڑی منافق جماعت اور کوئی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگلے الیکشن میں ایم کیو ایم پاکستان کلین سویپ کرے گی. کیا ایسا ممکن ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنا کھویا ہوا جو ایک تشخص ہے, ایک ساکھ ہے, اس کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی اس بار الیکشن میں؟ محسن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو مصطفیٰ کمال ایک اچھے سیاستدان ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے بڑے دعووں کے باوجود 2018 میں ان کی پارٹی پی ایس پی جو تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ تو اب بڑے بھائیوں پہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو کراچی میں کیا رول دیتے ہیں. اور ایم کیو ایم جو ہے اب خیراتی پارٹی ہو گئی ہے, اس کو جو کچھ اب تحریک انصاف کی جگہ سیٹیں دی جائیں گی تو اس پہ چلے گی. ان کی دیکھیں نہ کوئی ایک مرکزی لیڈرشپ ہے
لیڈرشپ جو تھی ان کی لندن میں بیٹھی ہے اور باقی جو لوگ ہیں انہیں کسی نے مجبور کیا ہے تو تمام 3 دھڑے جو تھے وہ ایک ہو گئے ہیں. ایسے ہی لیکن ابھی 3 دھڑوں کے ایک ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی جو ایک جماعت ہے اس میں 3 دھڑے ابھی تک موجود ہیں. ایسا ہی ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اپنی واپس سیٹیں تو حاصل کر سکتی ہے؟ اتنا ان کا سٹانس ہے ابھی؟ نہیں، وہ یہ طریقہ کار جو ماضی میں کرتے تھے، غنڈہ گردی، بدماشی، توڑ پھوڑ، قتل اور جلاؤ گھراؤ، اس کی بنیاد پہ تو کر سکتے ہیں. ویسے ان کی عوامی جو حیثیت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ان کی حیثیت ہے اور کیا آئندہ الیکشن میں وہ کریں گے. دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے ایک ایسی جماعت ہے جس کو جو چاہے جیسے چاہے استعمال کر لیتا ہے. وہ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کبھی نون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور ایک دن میں آنکھیں بدلنا جو ہے ان کا شیوا ہے. اور کوئی ان سے بعید نہیں کہ وہ کل جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر لیں. لیکن سر آج تو جماعت اسلامی بہت برس رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا رول ادا کر رہی ہے. کوئی ایسا تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل مقابلہ تو کراچی میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں تھا، اور یہی بات ایم کیو ایم کے لیے تشویش کا باعث ہے کہ وہ میدان سے ہٹ گئے یا انہیں ہٹنے کا کہا گیا، اور پھر جماعت اسلامی ان کی علاقوں سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی. تو یہ بات ایم کیو ایم کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور مصطفیٰ کمال کو بڑے دعوے کرنے کے بجائے حقائق پہ توجہ دینی چاہیے اور انہیں کام کرنا چاہیے. انہیں اس پہ کہ کون بی ٹیم ہے، کون سی ٹیم ہے، کون اے ٹیم ہے، آپ تو ڈی اور ایف ٹیم بھی نہیں رہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عارف چودھری صاحب آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ مصطفیٰ کمال نے جو دعوے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی سے بڑی کوئی منافق جماعت نہیں ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان کلین سویپ کرے گی. کیا کہیں گے اس پہ؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ ساری باتیں مجھے ایسی لگتی ہیں کہ جس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ روشنی دے اور عقل دے، سوچ دے، کئی معنوں میں سیاسی تدبر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ منافق جماعت نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کسی کی بی ٹیم بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی کا ایک کردار ہے اس ملک میں پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک انہیں سیٹیں ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں، لیکن وہ کانسٹنٹلی پولیٹیکل پروسیس میں ہیں. الیکشن ان کے اپنے اندر بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ الیکشن کے اندر حصہ بھی لیتے ہیں، وہ تحریکیں بھی چلاتے ہیں. لیکن ان کے ہاں کبھی مجھے یہ بات نظر نہیں آئی سوائے ایک میاں طفیل احمد صاحب کے دور میں جو وہ پولیٹیکل ایڈونچرزم نظر آئی یا تھوڑی سی مفاد پرستی جو میاں طفیل احمد صاحب کی قیادت میں اس زمانے میں ہوئی. ورنہ عام طور پر ہمیں ان کے جو رہنما ہیں جن کو وہ منتخب کرتے ہیں وہ بڑے درویش صرف نظر آئے. تاج الحق صاحب، ایون قاضی حسین احمد، ان میں سے یعنی ہمیں اگر کوئی لوگ نظر آتے ہیں کام کرنے والے تو وہ ان میں موجود ہیں. لیکن بدقسمتی یہ آپ دیکھیں نا، کوئی کنونس نہ لوگوں کو کر سکے، یا پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا مزاج جو ہے اور اس وقت وہ ایک کنزرویٹو پارٹی کے طور پر اسے میں کہوں گا کہ بالکل ان کے ان ایشوز پہ، خواتین کے معاملے پہ اور بہت سارے ایشوز پہ وہ بہت زیادہ کنزرویٹو اپروچ رکھتے ہیں. تو یہ کنزرویٹو اپروچ جو ہے یہ عوام کے لیے قابل یعنی پسندیدہ نہیں ہے. اس وجہ سے اگر عوامی پذیرائی نہیں ہوتی، ان کے نعرے عوامی نہیں ہوتے، ان کا انداز عوامی نہیں ہے، وہ منصورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح منصورہ میں لوگ بیٹھے ہوئے یا ربوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہیں لوگ ذرا کچھ علیحدہ سمجھتے ہیں مختلف اندازوں سے. تو میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ان کی اپنی ذلت اور رسوائی ان کی ہو رہی ہے پالیٹکس میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، ڈلیور بھی نہیں کر سکے، کئی لوگوں میں پذیرائی نہیں ملی، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو وہ اب جماعت اسلامی سے زیادہ سخت مقابلہ کس نے کیا ہے؟ نعیم الرحمن مستقل طور پر لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، کراچی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر جتنا تشدد وہاں ہوا، جتنا ظلم وہاں ہوا، جس طرح
ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، لوگوں کے مینڈیٹ کو جو انہوں نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو دیا تھا، اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ اس معاملے میں جماعت اسلامی کو اپریشیٹ کرتے کہ کم از کم اگر یہ وہاں نہیں آئے، ان کی پوزیشن نہیں تھی، تو جماعت اسلامی نے کم از کم ان کی جگہ ان کا مقابلہ تو کیا۔ یہ بالکل ایسے میدان ہی پہ پیپلز پارٹی کے لیے کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر بی ٹیم تو یہ ہوئے کہ جو پیپلز پارٹی کی اگر کوئی وہ مخالفت ہے تو اس کو بھی اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے شیئر کیا ہے۔ ذرا پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں، کیا ایم کیو ایم الیکشن میں اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں بھی واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ صرف 8% کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ 92% اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے، اللہ نگہبان۔